أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. پناہ پکڑتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے. یاسین. قسم ہے حکمت والے قرآن کی. یقیناً آپ پیغمبروں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں. الحمدللہ آج سورہ یاسین شریف درس میں شروع ہو رہی ہے. یہ بڑی مبارک سورت ہے اور اس کو قرآن مجید کا دل کہا گیا ہے. یاسین قلب القرآن. یاسین شریف قرآن کا دل ہے. روح المعانی میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ سورہ یاسین شریف کو قرآن پاک کا دل اس لیے کہا گیا کہ اس میں قیامت، حشر نشر، عقیدہ آخرت اور اس سے متعلق چیزوں کو بڑے بہترین انداز، دلکش اسلوب اور فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اور دین کے بنیادی عقیدوں میں سے عقیدہ آخرت ہے اور اسی کے ذریعے انسان کی دنیا اور آخرت سنورے گی. جس کے دل میں آخرت کا اعتقاد نہیں ہے وہ کبھی راہ راست پر نہیں ہو سکتا، نہ طاعت پر چلے گا نہ معصیت سے بچے گا. تو یہ سورت قلب القرآن ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ آخرت کو بہت ہی دلکش انداز اور فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. حدیث شریف میں اس سورت کے پڑھنے کے بڑے فضائل آئے ہیں. احادیث میں یہاں تک نقل کیا گیا ہے کہ دنیا اور آخرت کی برکات اور خیرات کو عام کرنے والی اور انسانوں کو ان سے مالا مال کرنے والی یہ صورت ہے. اس کو دافعہ بھی احادیث میں کہا گیا ہے، یعنی بلا کو دفع کرنے والی ہے. قاضیہ بھی کہا گیا ہے، یعنی حاجتوں اور ضرورتوں کی تکمیل کرنے والی ہے. اس کا نام ایک روایت میں عظیمہ آیا، یعنی بڑی عظمت والی صورت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے پڑھنے والوں کے لیے بڑے اجر کا اعلان فرمایا. جو اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھے اسے 10 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا. ایک روایت میں یہ بات آئی ہے کہ جو
اس سورت کو رات کے وقت پڑھتا ہے اور سورہ دخان کو، یہ سورت یعنی سورہ یاسین اور سورہ دخان حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً نقل کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد ہے، جو اس سورت کو اور سورہ دخان کو رات کے وقت پڑھتا ہے اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ اس سورت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اسے قریب الموت انسانوں پر پڑھا جائے تو موت آسان ہو جاتی ہے اور رحمت و برکت ان پر نازل ہوتی ہے۔ دنیا سے گزرنے والے انسانوں کے پاس بیٹھ کر اس سورت کی تلاوت کرنا موت کو ان کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اسی لیے جو حضرات دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں، نزا کا عالم ہو، ان کے سرہانے اس سورت کی تلاوت کرنی چاہیے۔ موت کی سختیاں دور ہوں گی، رحمت و برکت، عافیت و سہولت ان کو نصیب ہوگی اور اگلے مراحل ان کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ دیلمی میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ جس قریب الموت انسان کے پاس سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی موت کے وقت اس کو آسانی اور سہولت نصیب فرماتا ہے۔ اسی طرح اور حاجتوں اور ضرورتوں کے لیے بھی اس سورت کا پڑھنا اکثیر اور بزرگوں کے مجربات میں سے ہے۔ اور سورہ یاسین شریف کے الگ الگ خواص ہمارے بڑوں بزرگوں اور مشائخ نے بیان کی اور اس کے پڑھنے کی ترکیبیں بھی بیان فرمائی۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ عمل منقول ہے کہ سورہ یاسین شریف میں 7 جگہ مبین ہے، لفظ مبین آیا ہے، جس کو کوئی بہت اہم کام درپیش ہو، مہمات امور میں سے کوئی چیز ہو تو وہ سورہ یاسین شریف اس طور پر پڑھے کہ ہر مبین پر ٹھہر کر سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھے اور دعا کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ جو شخص سورہ یاسین شریف کو اپنی حاجت کا پیشرو بنائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حاجت پوری کر دی جائے گی۔ دارمی میں یہ روایت ہے۔ پیشرو بنانے کا مطلب یہ ہے کہ حاجت پیش آنے والی ہے، اس سے پہلے سورہ یاسین شریف پڑھ لے کہ اللہ میری فلاں ضرورت کو، فلاں حاجت کو پورا فرما دے، اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ اسی لیے ہمارے مشائخ یہ بات کہتے ہیں کہ صبح اور شام دونوں وقت ایک ایک مرتبہ اس سورت کی ضرور تلاوت کر لینی چاہیے۔ بعض تفسیروں میں ہے کہ تجربہ کرنے والوں نے یہ بات بتائی ہے کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے شام تک خوش رہتا ہے، اور جو شام کو تلاوت کرتا ہے صبح تک خوش رہتا ہے۔ یاسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور امام مالک نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے، لیکن زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے۔
نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ۔ اقبال نے کہا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا، حضور کے اسماء میں سے ایک اسم ہے یاسین۔ روح المعانی میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام یا اور سین سے رکھنا، اس میں بڑا راز پنہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اصل حقیقت سے واقف ہے۔ چونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اسماء الہیہ میں سے مانا، اسی لیے ان کے نزدیک کسی کا نام یاسین رکھنا ٹھیک نہیں۔ دوسرے علماء چونکہ اسے اسماء الہی میں سے نہیں مانتے، اس لیے کہتے ہیں کہ یاسین نام رکھا جا سکتا ہے، اور چونکہ خود قرآن میں یہ بات آئی ہے سلام علی الیاسین، اس لیے جو اور علماء ہیں ان کا استدلال زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ شروعات ہو رہی ہے یاسین لفظ سے، یاسین والقرآن الحکیم، اور دوسری آیت میں قرآن کا تذکرہ ہے، قسم کا ہے۔ یہ شروع کی آیتیں لا یؤمنون تک ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں تلاوت فرماتے تھے، خانہ کعبہ کے پاس، اور بلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے۔ یہ بات کافروں اور مشرکوں کو بہت بری معلوم ہوتی تھی، اور ان کو بہت شوق گزرتا تھا کہ محمد یہاں بیٹھ کر تلاوت کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ قرآن تو اترا ہے توحید کے دلائل کے ساتھ اور شرک کے ابطال اور تردید کے ساتھ۔ قرآن تو صاف بیان کرتا ہے کہ مالک الملک بس اللہ ہے، اور تمام جھوٹے معبود اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ طاقت والی ذات، قوت و قدرت والی ذات تو بس اللہ کی ہے۔ تو جب حضور تلاوت فرماتے تھے، اور ظاہر ہے کہ اس میں آیتیں آتی تھی کہ جن میں توحید کے دلائل بیان کیے جاتے تھے اور شرک کی قباحت بیان ہوتی تھی، اور بتوں اور معبودان باطل کی برائی بیان ہوتی تھی، تو اس سے کافر اور مشرک بہت بیزار ہوتے تھے اور ان کو تکلیف پہنچتی تھی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے اور مشرکین بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے تلاوت سنی، بہت ناگوار ہوا، انہوں نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیں، آپ پر حملہ کریں۔ چنانچہ وہ سب اسی برے ارادے سے اٹھے اور حضور کی طرف بڑھنا چاہا، تو اسی وقت ان کے ہاتھ گردنوں سے بن گئے اور آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ کچھ آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا ہے، اور ہاتھ بھی گردن سے باندھ دیے گئے۔ اللہ نے اپنی قدرت ظاہر فرمائی اور بتایا کہ ہمارے محبوب کا تم کچھ بگاڑ نہیں پاؤ گے۔ جب مشرکین نے یہ حالت دیکھی تو گھبرا گئے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اللہ کا اور اپنی رشتہ داری کا واسطہ دے کر حضور سے کہا کہ آپ دعا کر دیجئے کہ یہ مصیبت دور ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قبیلے سے کوئی نہ کوئی رشتہ داری تھی، قبیلے قریش سے تمام قبائل دور نزدیک کا کوئی نہ کوئی تعلق رکھتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، تب وہ مصیبت ان سے دور ہوئی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ شروع کی چند آیتیں اتاری، یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی یا مضبوط قرآن کی۔
انک لمن المرسلین، یقیناً آپ پیغمبروں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں، تنزیل العزیز الرحیم، قرآن زبردست رحم والے کا اتارا ہوا ہے۔ مولانا محمد ادریس کیادیلوی نے لکھا ہے کہ یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ قسم کھا کھا کر آپ کی نبوت و رسالت کو بیان کیا گیا۔ آپ کے علاوہ کسی پیغمبر، کسی نبی کی نبوت و رسالت کو قسم کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں کتنی جگہ قسم کے ساتھ یہ بات آئی ہے؟ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم۔ کہیں فرمایا جا رہا ہے کہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، قسم کھائی جا رہی ہے شہر کی اور نسبت دی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں رہتے ہیں۔ اور کتنا مضبوط صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ انکا لمن المرسلین، یقیناً آپ پیغمبروں میں سے۔ اور اسی طرح جو کلام آپ پر اترا قسم کھا کر اس کی بھی حقانیت بیان کی جاتی ہے۔ لا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون۔ جن چیزوں کو تم دیکھتے ہو، جن کو تم نہیں دیکھتے، ان سب کی قسم یہ ایک باعزت قاصد کا لایا ہوا کلام ہے اور رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو ڈرائیں کہ جن کے باپ دادا کو ڈرایا نہیں گیا تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس آیت کا دو طرح ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس قوم کو ڈرائیں جن کے آباء و اجداد کو بھی ڈرایا گیا، اور ایک اس طرح کہ اس قوم کو ڈرائیں جن کے آباء و اجداد کو ڈرایا نہیں گیا۔ اور پھر اگلا جملہ جو ہے وہ اس طور پر ہوگا کہ فہم غافلون، کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے۔ اور اگر پہلا ترجمہ کیا جائے کہ جن کے باپ دادا کو ڈرایا گیا تو ترجمہ ہوگا کہ ڈرائیے تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو جن کے باپ دادا کو ڈرایا گیا مگر وہ غفلت میں پڑے ہوئے۔ زیادہ بہتر ترجمہ یہ ہے کہ ڈرائیے اس قوم کو جن کے باپ دادا کو ڈرایا نہیں گیا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کا سلسلہ منقطع رہا ہے، درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا، 600 سال کا وقفہ گزرا ہے۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، یقیناً ان میں سے زیادہ تر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ راہ راست پر وہ آتا ہے جس کے اندر کچھ طلب ہو، یہ تو بے طلب لوگ ہیں اور طے کر چکے کہ ہمیں تو بس غلط راستے پر رہنا ہے اور گمراہی پر جمنا ہے، اور ہمیں وہی راستہ اپنانا ہے جو ہمارے باپ دادا کا تھا۔ وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہم نے اپنے باپ دادا کو تو بس جس راستے پر پایا ہم اسی راستے پر رہیں گے۔ یہاں تک کی آیتیں اتری تھیں اس واقعے میں جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، شروع سے لے کر لا یؤمنون تک کی آیت۔
انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فہی الی الاذقان فهم مقمحون، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈالے ہیں تو وہ تھوڑیوں تک ہیں، پھر ان کے سر اٹھے رہ رہے ہیں، یعنی ان کے سر جھکنے کے بجائے اور اونچے ہو رہے ہیں۔ ان لوگوں نے چونکہ غلط راستہ اپنا لیا تھا اور غلط عادات و رسوم اور مال و جاہ کی محبت میں مبتلا ہو گئے تھے، اور باپ دادا کی اندھی تقلید کر رہے تھے، وہی کہ وجدنا آبانا، بس ہم نے اپنے باپ دادا کو جس راستے پر پایا اسی راستے پر ہم رہیں گے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی گردنوں میں عادات و رسوم کے اور تقلید آبا کے توق ڈال دیے گئے تھے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی رکاوٹ کھڑی کر دی، پھر ہم نے ان کو ڈھانپ دیا تو ان کو کچھ نہیں سجائی دیتا، چونکہ ان لوگوں نے رسوم و رواج کا راستہ اپنایا اور عیش پرستی اور باپ دادا کی اندھی تقلید کو سینے سے لگا لیا، تو گویا کہ ایک دیوار انہوں نے اپنی اور ہدایت کے درمیان کھڑی کر لی، خلیج حائل ہو گئی، اور آگے پیچھے دونوں طرف سے ان کا راستہ بند ہو گیا، اور بالکل نابینا ہو گئے کہ نہ راہ حق کو دیکھ رہے ہیں اور نہ قبول حق کے لیے باتوں کو سن رہے ہیں۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور برابر ہے ان کے لیے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو بالکل سرکش متعصب لوگ تھے اور جن کے دلوں پر مہر لگا دی گئی تھی، جس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کانوں پر اور دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے اور آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ ورنہ بہت سے ایسے کافر تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کے لیے نہیں فرمایا ہے، بلکہ جو متعصب سرکش نافرمان تھے ان کے بارے میں یہ بات ہے، جن کو ہدایت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا گیا تھا۔ ورنہ کتنے ایسے تھے سعادت مند جو پہلے غلط راستے پر تھے پھر ایمان کی راہ پر آ گئے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، آج اس شخص کو ڈر سنائیں گے جو نصیحت کے راستے پر چلے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے۔ فبشروا بمغفرۃ واجر کریم، تو اس کو خوشخبری سنا دیجئے مغفرت کی اور عزت والے اجر کی، عزت والے ثواب کی۔ ڈرانے کا فائدہ اس شخص کے حق میں ظاہر ہوگا جو نصیحت کو ماننے والا ہے اور جس کے دل میں خشیت کا کوئی شائبہ رمق ہے۔ اور بن دیکھے خشیت اور ایمان کی بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ اصل تو یہی ہے کہ بن دیکھے انسان ڈرے، دیکھنے کے بعد تو سب مان لیں گے اور ڈر جائیں گے، جیسا کہ ذکر ہے کہ کافر جب جنت جہنم کو دیکھیں گے اور ساری چھپی ہوئی چیزیں ظاہر ہو جائیں گی تو اس وقت کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اللہ ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، اب ہم کو لوٹا دیجیے، ہم یقین لانے والے ہیں۔
ہم ایمان لے آئے، یا کہیں ان کی حسرت اور آرزو ان الفاظ میں ذکر کی گئی کہ جب جنت جہنم سب دیکھ لیں گے اور ساری چیزیں کھل جائیں گی اور دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے، تب کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، اللہ ہم کو جہنم سے نکال دیجئے، اب ہم اچھے عمل کریں گے، ویسے کرتوت نہیں کریں گے جو پہلے کرتے تھے۔ یہ جو آرزویں، تمنائیں، حسرتیں ہیں، یہ سب کام آنے والی نہیں۔ جو بن دیکھے مانے گا، جو بن دیکھے ڈرے گا، وہی اصل مومن ہے اور اسی کے لیے کامیابی ہے، اور پیغمبر کی نصیحت اسی کے لیے مفید ہوگی اور اسی کے لیے مغفرت ہے اور اسی کے لیے عزت والا ثواب ہے، جیسا کہ تذکرہ ہے فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، بشارت دے دیجئے اس کو مغفرت کی اور عزت والے اجر کی۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ تو قریب کے دور کے بزرگ گزرے، بڑے عالم ربانی، عرب و عجم کو انہوں نے علوم سے اور معارف سے نوازا اور اللہ کے دین کا پیغام دور دراز تک پہنچایا۔ اللہ نے انہیں قلب گداز عطا فرمایا تھا اور نگاہ مومنانہ اور فراست ایمانی اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی، اور واقعی وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے مخلص بندے تھے۔ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کا ان کے ہاں بڑا اہتمام تھا۔ ان کے معمولات میں ہے کہ روزانہ 11 دفعہ سورہ یاسین شریف پڑھتے تھے اور جمعہ کے دن 13 مرتبہ پڑھتے تھے، جمعہ کو وظیفہ بڑھا دیتے تھے، اور بڑی اچھی خوبصورت پیاری زندگی گزار کر 1999 کے آخری دن 31 دسمبر کو رمضان میں انتقال ہوا۔ رمضان کا مہینہ تھا اور آخری عشرہ تھا اور آخری جمعہ تھا رمضان کا، اور رائے بریلی میں جو صالحین کی بستی رہی ہے جہاں حضرت سید احمد شہید کے قدم پڑے ہیں، وہاں ان کا گھر تھا، تکیہ رائے بریلی۔ وہیں کی مسجد میں اعتکاف بھی وہ فرماتے تھے۔ جس سال وفات ہوئی شدت علالت کی وجہ سے معتکف تو نہیں تھے، لیکن معتکفین مسجد میں موجود تھے، اور اللہ کے بندے کو کیسی پیاری موت آئی رمضان میں، اور آخری جمعہ کو اور نہا دھو کر وہ تیار ہوئے، اور اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت معمول کے مطابق شروع کی۔ سورہ کہف پہلے پڑھتے تھے، پڑھنا شروع کیا، لیکن پھر سورہ یاسین مکمل کی نہیں، 1-2 صفحہ پڑھ کر چھوڑ دیا اور سورہ یاسین شریف پڑھنا شروع کیا، اور اندازہ ہے کہ اسی آیت تک پہنچے تھے جو یہاں ہے فَبَشِّرُوا بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، بشارت سنا دیجیے مغفرت کی اور اجر کریم کی، عزت والے ثواب کی۔ بس یہ آیت تلاوت فرمائی اور قرآن مجید سامنے رکھا ہے اور جھکتے چلے گئے، اور روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین خاتمہ نصیب فرمایا، اور حسن خاتمہ کیسی بڑی دولت ہے۔ اور یہ آیت تلاوت کی تو ان کی یاد آ گئی، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں جو وہ آگے بھیج چکے، اور جو نشان ان کے پیچھے رہے، یعنی سارے اعمال محفوظ ہیں۔ 2 حقیقتیں بیان ہو رہی ہیں، ایک تو یہ کہ مردوں کو زندہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ موت دے گا اور موت کے بعد دوبارہ انسانوں کو اٹھائے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، اور جو اچھے یا برے عمل انسان آگے بھیج چکے وہ سب خدا تعالیٰ کے یہاں محفوظ ہیں، اور جو اچھے یا برے اثرات اور نشانات پیچھے چھوڑ کر گیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ایک قبیلے کے لوگ مسجد سے دوری پر تھے. انہوں نے چاہا کہ ذرا مسجد سے قریب آ جائیں اور نماز میں سہولت ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اپنی نیت کا، اپنے ارادے کا ذکر کیا. آپ نے فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم، کہ اپنی جگہ رہو تمہارے نشان قدم لکھے جاتے ہیں. یعنی جتنے قدم مسجد کی طرف بڑھیں گے سب پر اجر ہے اور سب اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ کیے جا رہے ہیں. اسی طرح حدیث میں یہ بات آئی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی روایت کہ جو شخص، حضور نے فرمایا جو شخص نماز کے لیے جتنی دور سے چل کر آتا ہے اس کا اجر اتنا ہی بڑھ جاتا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز ہم نے ایک کھلی ہوئی اصل میں گن رکھی ہے، یعنی لوح محفوظ میں. لوح محفوظ کو امام کہا گیا. امام اصل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور امام پیشوا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں تمام اعمال، تمام آثار، تمام مقادیر، تمام واقعات اور کائنات میں ظاہر ہونے والی تمام چیزوں کو محفوظ کر دیا ہے. عجیب و غریب شے ہے. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن بھی پہلے اسی لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا. لوح محفوظ سے اللہ نے آسمان دنیا پر اتارا اور وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارے گئے. مقادیر الخلق تمام کی تمام لکھی ہوئی ہیں لوح محفوظ میں. کون کب پیدا ہوگا، کیسے جیے گا، کیا کمائے گا، حالات زندگی کیا ہوں گے، سعادت مند ہوگا یا شقی و بدبخت ہوگا، اور کن راہوں پر چلے گا، کس کو فائدہ پہنچائے گا، کس کو نقصان پہنچائے گا، دن اس کے کیسے ہوں گے، راتیں اس کی کیسی ہوں گی، صبح و شام کیسے ہوں گے، کہاں رہے گا، کہاں جائے گا، کس سے ملے گا، کس سے محبت کرے گا، کس سے نفرت کرے گا، کس کو چاہے گا اور کس سے دور بھاگے گا، اور کن کن تعلیم گاہوں سے تعلیم پائے گا اور کن کن تعلیم گاہوں میں پڑھائے گا، یا کس ذریعے معاش کو اختیار کرے گا، وہ سب خدا تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے. اور صرف انسانوں کی تقدیر نہیں، تمام مخلوقات کی تقدیر لکھ رکھی ہے. اسی کو کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز ہم نے رکھی ہے. ہر چیز جو کائنات میں ہونا ہے سب اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر.